بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ سابق وزیراعظم عمران خان زمان پارک ہنگامہ آرائی کے 10 کیسز میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم JIT کے روبرو شامل تفتیش ہو گئے۔ پنجاب پولیس کی 5 رکنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم SSP عمران کشور کی زیر قیادت زمان پارک پہنچی اور 1.5 گھنٹہ تفتیش اور شواہد جمع کرنے میں مصروف رہی۔ عمران خان سے 50 سے زائد سوالات کیے گئے۔ پاکستان کے کپتان بابر اعظم نے ایک اور ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ بابر اعظم کے ون ڈے انٹرنیشنل میں 5000 رنز مکمل ہو گئے اور وہ 5000 ون ڈے رنز کرنے والے تیز ترین بیٹر بن گئے۔ بابر اعظم 100 سے کم اننگز میں 5000 رنز کرنے والے پہلے کرکٹر ہیں۔ انہوں نے 97 اننگز میں یہ سنگ میل عبور کیا۔ سپریم کورٹ میں ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کے کیس کی سماعت کے دوران حکومت نے مذاکرات کے لیے مزید وقت مانگ لیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر بینچ میں شامل ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان کا کشمیر سے متعلق ٹھوس اور واضح موقف ہے۔ بھارت کو کشمیر سے متعلق 4 اگست 2019 کی صورتحال پر واپس آنا ہوگا۔ بھارت کو بات چیت کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ گوا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ اجلاس کے موقع پر مختلف وزرائے خارجہ سے ملاقات ہوئی۔ ایک کے سوا تمام وزرائے خارجہ سے الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے غیر قانونی اقدامات کیے۔ 2019 کے اقدامات سے بھارت نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی۔ بھارت کے 5 اگست 2019 سے 19 کے اقدام نے دونوں ممالک کے حالات کو تبدیل کر دیا۔ ملک بھر میں ڈیجیٹل خانہ و مردم شماری کا عمل 15 مئی تک جاری رہے گا۔ فلائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ڈائریکٹر ادارہ شماریات سندھ منور علی نے کہا کہ کراچی کی اب تک کی آبادی 1 کروڑ 82 لاکھ سے زائد نفوس پر مشتمل ہے، جبکہ سندھ کی آبادی 5 کروڑ 50 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ منور علی کے مطابق حیدرآباد کی اب تک کی آبادی 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد ہے۔ ڈائریکٹر ادارہ شماریات کے مطابق ملک بھر میں ڈیجیٹل خانہ و مردم شماری کا عمل 15 مئی تک جاری رہے گا۔ سندھ میں بلدیاتی ضمنی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ کو خط لکھا۔ خط میں کہا کہ 7 مئی کے ضمنی الیکشن میں پولنگ اسٹیشنوں کے باہر فورسز کی تعیناتی درکار ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے لکھے گئے خط کے مطابق سندھ کے 26 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی الیکشن 7 مئی کو ہوں گے۔ خط میں کہا کہ الیکشن کمیشن کے لیے رینجر کی اسٹیٹنگ اور فوج کی بطور کوٹنگ ریسپانس تعیناتی کے لیے درخواست کرتے ہیں۔ اسرائیل نے براہ راست حج پروازوں کے لیے سعودی عرب سے باضابطہ درخواست کر دی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل سے براہ راست جدہ حج فلائٹس کا امکان ہے۔ اسرائیل کی 18% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے اور اسرائیل اور فلسطین سے مسلمان دیگر ممالک کے ذریعے حج کے لیے جاتے ہیں۔ اسرائیلی حکام نے سعودی عرب کے حکام سے باضابطہ درخواست کی ہے تاکہ اسرائیل سے براہ راست حج پروازیں شروع کی جا سکیں۔ کشمیری رہنما عبدالحمید نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے گوا میں بیان کا خیر مقدم کیا۔ اپنے ایک بیان میں کشمیری رہنما کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ دنیا کے ساتھ بھارت کو باور کرایا کہ کشمیر پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو کا UN قراردادوں پر عمل درآمد پر زور دینا حوصلہ افزائی ہے۔ انہوں نے 5 اگست کے بھارتی اقدامات کو UN قراردادوں کے منافی قرار دیا۔ میں سونے کی فی تولہ قیمت میں کمی ہو گئی۔ آل پاکستان جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت 300 روپے کم ہو کر 2,25,000 روپے ہو گئی۔